بسم اللہ. آج جو ہے اردو حروف تہجی کے جو ہے 4 حروف ہیں جس کی شکل ایک ہے، صرف نقطے کے فرق سے اس کے نام میں تبدیلی آتی ہے. اس کے پہلے بھی آپ بے پے تے ٹے سے میں دیکھا ہے. یہ دیکھیے اس کا اوپری جو حصہ ہے وہ شکل کو تیار کرتا ہے. اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ پہلے اس کو ہم یہاں سے رکھیں گے، اس طرح سے گھمائیں گے تو یہ جو ہے یہ تیر یہاں تک جائے گا، پھر یہاں ادھر جائے گا اور پھر یہاں سے اس کو ایسے واپس کریں گے تو ایک تیر کا نشان ایسے ہوگا. یہاں سے گھمانے کے بعد ادھر لے جائیں گے تو یہ تیر بنے گا، اور اس میں نقطہ جو ہے یہاں دیجیے یا یہاں دیجیے، ایک نقطہ پر یہ جیم ہوگا. یہ تیر کا نشان ہے. تو اس کا جو اوپری حصہ ہے وہ شکل کو بناتا ہے، نیچے والا حصہ شکل کو نہیں بناتا ہے. اگر نیچے والے حصے کو آپ مٹا دیں گے تو پھر بھی وہ اپنے شکل پر رہے گا، اپنے نام پر رہے گا. جیسا کہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں ملانے والا 2 شکل آپ کے سامنے رکھا ہے، سمجھا نا؟ ملانے والا 2 شکل آپ کے سامنے رکھا ہے جو دونوں جیم ہے. شکل میں فرق ہے لیکن اوپری جو حصہ ہے جو جیم کے شکل کو بناتا ہے وہ بدستور قائم ہے. جیسے اوپر والے میں ہے ویسے نیچے والے میں بھی دونوں ہے. تو جتنا نیچے لکھا ہوا ہے اتنا جب تک برقرار رہے گا تب تک یہ جیم کی شکل میں رہے گا، اور جب یہ اوپر والا حصہ اگر بدل جائے گا تو جیم اپنے شکل میں وہ موجود نہیں رہے گا، وہ دوسرے حرف کے شکل میں آ جائے گا. تو آپ یاد رکھیے گا کہ یہ گول والا حصہ نیچے کا جتنا ہے یہ اگر نہیں بھی رہے گا تو کوئی بات نہیں ہے، صرف اوپر والا حصہ ہی شکل کو بناتا ہے. تو آپ کے ہاں جیم چے ہے خے ہندی میں بھی لکھا ہے جیم چے ہے خے، جیم چے ہے خے ہندی میں بھی لکھا ہے. یہ ہندی میں اس لیے لکھا ہے کہ اگر آپ ہندی صرف جانتے ہیں اور اردو سیکھنا چاہتے ہیں تو اردو بھی آپ سیکھ لیجئے. اور اسی جیسے جیم ہندی میں ہے تو آپ اتنا جان جائیے کہ اردو میں جو جیم ہوتا ہے اس کی شکل یہ ہوتی ہے اور اس میں ایک نقطہ ہوتا ہے، یہ آپ کو جاننا پڑے گا. اسی طرح چے ہے، اس میں صرف 3 نقطہ ہے، نقطے کا فرق ہے. ہے بغیر نقطے کا، خے اوپر ایک نقطہ. تو یہ آپ کی آسانی کے لیے دیا. اور یہاں بغل میں دیکھیے جو ہم لکھا ہے یہ اس لیے لکھا ہے کہ آپ شروع کہاں سے کریں گے. جیم جو لکھیں گے تو شروع کہاں سے کریں گے. تو آپ دیکھیے پہلا تیر یہاں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نیچے سے آپ شروع کریں گے. یہاں پھر گھما ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیچے سے جا کے تھوڑا گھومے گا، پھر ادھر سے واپس ہوا، پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوپر سے ادھر نیچے آئے گا، پھر ادھر گیا. تو یہ گویا کہ گول ہو کر کے ادھر جائے گا. یہ آپ کی آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے ہم نے نوٹ کیا ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں، سیکھ سکیں. تو جیم چے ہے خے، 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 جیم چے ہے خے. تو یہ ہو گیا. اب اس کو آپ ملا کے دیکھیے. جیسا کہ آپ کو ہم بتایا کہ نیچے جو
جو دو شکل ہم لکھا ہے یہ دوسرے حرف میں ملے گا، اور یہ ملنے والا ہی ہے، الگ اکیلا نہیں رہے گا یہ کبھی بھی۔ اکیلا رہنے کے لیے وہ جو اوپر جیم چے ہے خے ہے وہ آخر میں آئے گا تو اکیلا رہے گا، وہ ملے گا نہیں، ملنے کے لیے نیچے ہے۔ تب اس کو ملائیں کیسے، دیکھیے یہ پہلے شکل کو دیکھیے آپ، یہ اس طرح کا ہے، اس میں بے ملا دیں گے، اب جب یہ سب بولتے ہیں۔ اور دوسرا جو شکل ہے یہ اس کو صرف اوپر بڑھا دیں گے، جیم الف ہو جائے گا، یہ ملانے کا شکل ہے۔ اسی طرح سے یہ ملے گا، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جیم میں بے ہی ملے گا پہلے شکل میں، نہیں، اور بھی حرف ملے گا۔ جیم دوسرے والے میں صرف الف ملے گا نہیں، بلکہ اور بھی شکل ملے گا۔ یہ دراصل آپ کو ہم بتایا کہ اس کو ملایا کیسے جائے گا، جیم بے جیم الف، تو اس طرح سے اس کو ملایا جاتا ہے، جیم بے جیم الف۔ تو یاد رکھیے اس کا نام ہے جیم چے ہے خے، 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 جیم بے جیم الف، اس میں اور بھی کچھ ملا سکتے ہیں آپ۔ تو یاد رکھیے جیم کے شکل کو آپ کو ہم پھر سے لکھتے ہیں۔ دیکھیے لکھنے کے لیے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ نیچے رکھیں گے، آپ نیچے سے اوپر اس طرح سے لے جائیں گے، پھر اس کو ادھر واپس کریں گے اس طرح سے، یہ سمجھا، پھر اس کو واپس کریں گے، دیکھیے یہ گیا، پھر اس کو پیچھے کی طرف واپس کیجئے اور گول کیجئے چاند کی طرح، اور بیچ میں ایک نقطہ دیجئے، یہ جیم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ چھوڑ دیں گے نقطہ تو وہ ہے ہو جائے گا، اوپر دیں گے تو خے ہو جائے گا، تین نقطہ دیں گے تو چے ہو جائے گا۔ اردو میں زیادہ تر الفاظ ایسے ہیں جو نقطے کے فرق سے ہی وہ الگ ہوتا ہے، سمجھا، نقطے کے فرق سے حرف نام میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ جیم چے ہے خے، 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 جیم بے جیم الف۔ اب دیکھیے دوسرے حرف میں بھی اس کو آپ ملا سکتے ہیں، جیسے وہ جیم ہے، جیم کو اوپر سے یہ جیم کے جو شکل ہے وہ لایا، ہو گیا۔ اب اس میں اگر سین کو ملانا ہے تو اس طرح سے ملائیں گے، دیکھیے جیم سین ہو گیا۔ دوسرے شکل میں جیسے جیم میں لام کو ملانا ہے، یہ جیم لام
मिल गया, समझा, जीम लाम मिल गया। अब जीम इस शक्ल को देखिए, ये ऊपर गया, ये ऐसे कर दिया, दाल हो गया, समझा। अब इसमें देखिए ऐसे लाया, सिर्फ नीचे कर देंगे, जीम रे हो गया। जीम ऐसे है, ये लाया, मीम हो गया, समझा। जीम को नून में मिलाएंगे, पहले शक्ल को, देखिए हो गया। जीम को वाव में मिलाएंगे, ये पहले शक्ल को, ये हो गया। तो इस तरह से सब मिलेगा। तो आपको मिलाने के लिए भी सीखना होगा और लिखने के लिए भी सीखना होगा, और शक्ल याद रखना होगा, नुक्ता याद रखना होगा कि किस हर्फ में कितना नुक्ता होता है। बगैर उसके आप हर्फ को नहीं पहचान सकेंगे, समझा। तो आप याद रखिए, जीम चे हे खे, 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 जीम चे हे खे। जैसे हम जीम को मिलाया सीन में, देख रहे हैं आप, इसके पहले जीम को बे में मिलाया था, फिर आप देखिए जीम को लाम में मिलाया, पहले हम जीम को अलिफ में मिलाया था, अब देखिए जीम को रे में मिलाया, फिर जीम को दाल में मिलाया, जीम को मीम में मिलाया, जीम सी नून में मिलाया, जीम वाव में मिलाया। तो इस तरह से जितने भी हरूफ हैं सब में सब हर्फ को मिलाया जा सकता है। मिलाने का तरीका है, सिर्फ दाल डाल जाल रे रे जे इतना है जो बगैर दूसरे शक्ल के है, उसमें दूसरे हर्फ को मिलाया जाता है, वो किसी में मिलता नहीं है जाके, उसमें दूसरे हर्फ को आप मिला सकते हैं। जैसे रे देखिए लिखा है, जीम को रे में मिलाया है, जीम को दाल में मिलाया है, तो इसी तरह से दाल डाल जाल रे रे जे आखिर में आएगा, इसके पहले हर्फ में मिलेगा, ये रे किसी हर्फ में जाके मिलेगा नहीं, इसलिए इसकी कोई अलग से शक्ल नहीं है, समझा। इसकी कोई अलग से शक्ल नहीं है। तो जीम चे हे खे, 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 जीम चे हे खे। ये है हरूफ तहदी के हरूफ, जीम चे हे खे। जीम को सीन में मिलाया है, देख लीजिए आप, जीम को लाम में मिलाया, जीम को रे में मिलाया, जीम को दाल में मिलाया, जीम को जीम में मिलाया, जीम को नून में मिलाया, जीम को वाव में मिलाया। अब आपको याद हो गया होगा कि जीम में एक नुक्ता होता है, चे में 3 नुक्ता होता है,
ہے بغیر نقطہ کے ہوتا ہے اور خے میں اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. جیم چے ہے خے. 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 جیم کو سین میں ملایا. جیم کو لام میں ملایا. جیم کو رے میں ملایا. جیم کو دال. اب دوسرے حرف میں ملائیے آپ تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آئے. اب دیکھیے جیسے آپ کو یہ جیم ہے شکل ہے. ساد ملانا ہے بس ہو گیا. تو ملانا ہے ہو گیا. قاف ملانا ہے ہو گیا. جیم ہو گیا. جیم یہ میں ملانا ہے یہ ہو گیا. دیکھیے کس طرح ملتا ہے. یہ میرا خیال ہے کہ اب آپ کو ملانے کے لیے آ جانا چاہیے، اس لیے کہ آپ کو زیادہ تر حروف میں ملا کے ہم بتا دیا ہے. تو یہ آپ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ جان جائیں. آپ جان گئے. جیم چے ہے خے. جیم ساد. جیم یہ. جیم تو. جیم کاف. جیم قاف. جیم ساد. جیم یہ. جیم تو. جیم کاف. جیم قاف. تو اس طرح سے یہ ملتا ہے. آپ کسی بھی حرف میں ملا سکتے ہیں. آپ ایک بات اور یاد رکھیے کہ کوئی بھی حرف میں ملائیں گے تو پہلے یہ شکل آئے گا، تب وہ جس کا حرف میں ملاتے ہیں وہ آئے گا. یہاں دیکھیے جیم کو ساد میں ملا ہے، سمجھا. جیم کو ساد میں ملا ہے، لیکن اگر ساد جیم ملے گا تو یہ جیم کا شکل نہیں ہوگا بلکہ اوپر والا مکمل شکل ہوگا. اس لیے کہ آخر میں جو آتا ہے وہ مکمل شکل آتا ہے. یہ ہو گیا جیم چے ہے خے. 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 جیم چے ہے جیم چے ہے خے. جیم کو ساد میں ملایا. جیم کو یہ میں ملایا. جیم کو تو میں ملایا. جیم کو کاف، اور اس کے پہلے بھی کئی حرفوں میں ملایا جا چکا ہے. اب دیکھیں
इस जीम को जीम में भी मिलाया जा सकता है। ये जीम लाया और यहाँ से ये जीम बनाएंगे इस तरह से, ये जीम हो गया। अगर आपको जज लिखना है तो ऐसा ही लिखना होगा। तो इसी तरह से जैसे चे मीम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, जैसे हे नून लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, खे वाव लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ये है लिखने का तरीका, मिलाने का तरीका, समझा ना। अब आपको किताब जब पढ़ेंगे तो कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप यही मिलाएंगे, यही शक्ल बनेगी इसकी, समझा ना। सब में मिला के बताया आपको हम, ताकि आपको कहीं कोई परेशानी ना हो। आप देखिए, हे को जीम में मिलाया, चे को मीम में मिलाया, हे को नून में मिलाया और खे को वाव में मिलाया। अब अगर जीम चे हे खे में कोई हर्फ मिलेगा तो उसके पहले मिलेगा, पहले से आएगा। जैसे मान के चलिए कि बे को बे को जीम में मिलाएंगे तो बे मिलाने वाला शक्ल ये है। इसमें जीम मिलाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, बेजीम, बे जीम हो जाएगा। जैसे बेचे लिखना है तो ये ऊपर से लाएंगे, फिर इसको जैसे लिखते हैं चे वैसे लिख देंगे, ये हो गया बेचे। देखा आपने। तो ये इस तरह से कोई भी हर्फ अगर इसमें मिलेगा तो वो पहले से आएगा ऊपर से, और फिर नीचे जो हर्फ होगा, शक्ल होगा, वो मुकम्मल होगा, वो मिलाने वाला शक्ल नहीं होगा। ये याद रखिए आप, जो बार बार आपको हम बता रहे हैं। अब ये जीम, जैसे देखिए आपको जूता लिखना है तो जीम वाव इस तरह से लिखेंगे और ते अलीफ ऐसे लिखेंगे, है कि नहीं। जैसे जादू लिखना है तो जीम अलीफ ये हो गया, दाल वाव ये हो गया, जादू। अब आप जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे हम लिखते हैं जी, जैसे लिखते हैं जल, होगा जम, जिस। अब इतना मिसाल देने के बाद मेरा यह ख्याल है कि आप समझ गए होंगे कि मिलाने में कोई परेशानी नहीं है। आप मिलाने वाले शक्ल को सामने लिखिए, इसके बाद जो भी हर्फ है उसको उसमें जोड़ दीजिए, बस हो गया। यही है मिलाने वाला शक्ल। तो याद रखिए, जीम चे हे खे। जूता लिखा है, देख लीजिए जीम वाव में मिलाया है। जादू लिखा है, जीम अलीफ मिलाया है। जी, जल, जम, जिस। जीम चे हे खे, जीम चे हे खे, जीम चे हे खे, जीम चे हे खे, जीम चे हे खे,
جیم چے ہے خے 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 جیم ملانے والا دو شکل آپ کے سامنے ہے، ملا کے دکھلائے ہیں یہاں۔ جیم کو واو میں ملایا تا جوتا ہو گیا، جیم کو الف میں ملایا دال واو جادو ہو گیا، جیم کو یہ میں ملایا، جیم کو نام میں ملایا، جیم کو میم میں ملایا، جیم کو سین میں ملایا، ہو گیا جیم چے ہے خے 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 ملایا۔ اب اس سے اور بھی الفاظ بنائے جا سکتے ہیں، اس سے اور بھی الفاظ بنائے جا سکتے ہیں، جیسے دیکھیے جیم کو رے میں ملائیں گے، جیسے جیم یہ ہو رے جڑ جیسے چت جیسے جلاتا جیسے لکھتے ہیں حق جیسے لکھتے ہیں خدا جیسے لکھتے ہیں خلق یہ ہوا جڑ چت جلاتا حق خدا خلق، اس کو لوگ خلق بھی پڑھتے ہیں خلق بھی پڑھتے ہیں، تو
جب خلق پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا عادت، اور جب خلق پڑھیں گے تو مخلوق ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی چیز پیدا کیا ہے وہ مخلوق ہوگا، اسی کو خلق کہتے ہیں۔ سمجھا نا؟ تو یاد رکھیے گا کہ خے لام قاف جب ملتا ہے تو خلق بھی ہوتا ہے اور خلق بھی ہوتا ہے۔ سمجھا؟ خلق بھی ہوتا ہے، خلق بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے جیم کو ڑے میں ملایا، چے کو تے میں ملایا، جیم کو لام الف میں ملایا اور ہے کو قاف میں ملایا۔ اس طرح سے میرا یہ خیال ہے کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جتنا بھی حروف ہیں جیم کے سب کو سب میں ملایا جا سکتا ہے، سب کو سب میں ملایا جا سکتا ہے، اور اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آپ کو مثال کے طور پر قریب قریب ہر حرف کو ایک دوسرے سے ملا کے ہم بتایا تاکہ آپ کو تھوڑا اطمینان ہو جائے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ کو اپنے طور پر محنت کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے۔ دیکھیے یہ یہاں جو ہے وہ آپ کی رہنمائی ہوتی ہے۔ دراصل آپ جو آگے بڑھیں گے اپنی محنت سے ہی آگے بڑھیں گے، یاد رکھیے۔ آپ جب محنت کریں گے تو دوسرا کوئی آپ کو سہارا دے گا تو آپ آگے بڑھ جائیں گے، لیکن آپ محنت نہ کریں اور دوسرا سہارا دے گا تو کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوتا ہے۔ آپ اپنے گاؤں گھر میں بھی، سماج میں بھی، ہر جگہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوں گے۔ اس لیے آپ یاد رکھیں کہ یہ آپ کی رہنمائی ہے۔ آپ جب محنت کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ آگے بڑھیں گے۔ آپ یاد رکھیے یہ ہے جیم، چے، ہے، خے۔ جیم، چے، ہے، خے۔ جڑ، چت، جلاتا، حق، خدا، خلق۔ جڑ، چت، جلاتا، حق، خدا، خلق۔ جڑ، چت، جلاتا، حق، خدا، خلق۔ جیم، چے، ہے، خے۔ 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 اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اور جو کل پہلے بتایا ہے وہ بھی آپ کو اس کے ساتھ آج بطور یاد دہانی کے ہم بتا دیں تاکہ آپ بھولیں نہیں، دیکھیں اور آپ مشق کریں۔ جیسے آپ کو اس کے پہلے ہم بتایا ہے، جیسے ایک ہوتا ہے الف، ایک ہوتا ہے بے،
اب دیکھیے اس کے پہلے ہم آپ کو بتایا ہے الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے، یہ آج تک میں اتنا آپ کو ہم بتا چکے ہیں. یہ ترتیب کے ساتھ آپ کو یاد رہنا چاہیے. الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے. اب دیکھیے سب کا ملانے کا شکل ہے. بے کا جو ہے 5 شکل ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، اور سب ملا ہوا بھی ہے. تو آپ اس کو یاد رکھیے. بے نون، بے جیم، بے بے، بے سین، بے یہ، جیم بے، جیم لام. تو اس طرح سے اب آپ کو میرا خیال ہے کہ پڑھنے میں مدد ملے گی اور آپ کو آسانی ہوگی. اس لیے آپ اس کو مشق کریں. الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے، بے نو، بے جیم، بے بے، بے سین، بے یہ، جیم بے، جیم لام. الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے. اس طرح سے اب آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اور اس کو ملانے کا مشق آپ کیجیے. ملانے کا جب آپ مشق کیجیے گا تو پھر آپ بھولیں گے نہیں، اور یہ ضروری ہے، بغیر اس کے آپ سیکھ نہیں سکتے. ملانے والا جو شکل ملا ہوا ہے، اردو کا سارا کھیل اسی پر ہے، اس لیے آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا.